آج کے ولاگ میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ یہاں سویڈن میں جو سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے مائگریشن بورڈ کے پاس، ان کی درخواستوں کے عمل کو روکنے کے حوالے سے جو بحث ہو رہی ہے اور اس کے بعد مزید صورتحال کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ گزشتہ دنوں آپ نے میرے چند ولاگ ملاحظہ کیے ہوں گے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ جو یہاں کی سویڈن کی نائب وزیر اعظم ہے ایبا بش، اور اس کے بعد حکومتی اتحادی جماعت ایس ڈی کے سربراہ جیمی اوکیسن نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے اس وقت سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کی درخواستیں انڈر پروسیس ہیں، ان کی درخواستوں کو روک دیا جائے یہاں تک کہ سویڈن کا جو نیشنلٹی کے حوالے سے نیا قانون آ رہا ہے اس کے بعد پھر ان درخواستوں کو پروسیس کیا جائے۔ ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جن لوگوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے یا جو مستقبل میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تقریباً 90,000 کے قریب درخواستیں اس وقت مائگریشن بورڈ کے پاس سویڈش نیشنلٹی کے لیے پڑی ہوئی ہیں جن کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس حوالے سے سویڈن کا جو ایک بہت بڑا اخبار ہے داگنس نیہیتر، اور یہاں کا ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے ٹی وی 4، انہوں نے یہ جو 4 جماعتیں ہیں جن کی اس وقت حکومت ہے، 3 جماعتیں تو براہ راست حکومت میں اور چوتھی جو ان کی اتحادی ہے، ان کے درمیان اقتدار میں آنے سے قبل جو تھیدو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، ان کی 7 خفیہ جو شکیں تھیں، نکات تھے، ان کو وہ منظر عام پہ لے کے آئے ہیں، اور اس کی روشنی میں یہ جو نیشنلٹی والا معاملہ ہے وہ بھی اس پہ انہوں نے بحث کی ہے۔ وہ جو 7 نکات یا پوائنٹس جو ٹی وی 4 اور داگنس نیتر نے منظر عام پہ لائے ہیں، ان میں ایک نقطہ جو ہے وہ 5واں، وہ سویڈن کی نیشنلٹی کے حوالے سے ہے، جب ان جماعتوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ بھی جاری ہوا ہے، جس کی روشنی میں ابھی یہ جو بیانات بھی آ رہے ہیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ سویڈن کی سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ ہوں، جو سویڈن کے مفادات کے لیے خطرہ ہوں، ان کی نیشنلٹی روک دی جائے، اور نیشنلٹی دینے کا جو پروسیس ہے اس کو بھی جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر دیا جائے، یہاں تک کہ جنوری میں بھی جو انکوائری کمیٹی دے گی نیشنلٹی کے حوالے سے رپورٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2026 کے انتخابات سے قبل جو نیا قانون بن جائے گا اس کی روشنی میں لیا جائے۔ تو مینلی اس میں جو انہوں نے بات کی ہے، یا جو یہاں اخبار نے اور ٹی وی نے بھی جو رپورٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو گینگز کے کرائم میں ملوث ہیں یا جرائم میں ملوث ہیں یا سویڈن کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، سویڈن کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، ان لوگوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہوگا، اور ان کی نیشنلٹی روکی جائے گی، اور اس کے لیے مائگریشن بورڈ کو کہا جائے گا کہ وہ اچھی طرح سے اس کی چھان بین کی کریں، اس کے لیے جو انٹیلیجنس انکوائریز ہو سکتی ہیں، اور ان لوگوں کا چال چلن اور کن لوگوں سے ان کے روابط ہیں، کون سی تنظیموں میں جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں لیں گے۔ باقی جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ ایک اس میں یہ شک ہو رہی ہے کہ پہلے 5 سال کے بعد سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے آپ اپلائی کرتے تھے، اب وہ 8 سال کر دیں گے، اور سویڈش زبان کا اور کلچر کا یہ وہ ٹیسٹ کر دیں گے۔ اب ان سب کا اگر ہم جائزہ لیا جائے، جو بہت سے لوگ اس میں مضطرب ہیں، تو میرے خیال میں زیادہ مضطرب یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ایک چیز یہی ہوگی کہ اگر وہ 5 سے 8 سال کر لیتے ہیں تو 3 سال آپ کے زیادہ لگیں گے، لیکن جب آپ سویڈن میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس یہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہے، یہاں کے باقی آپ کے پاس حقوق ہیں، آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو 3 سال مزید انتظار کا ایک وقت ہے، باقی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زبان اور کلچر کا ٹیسٹ جب آپ یہاں 8 سال میں رہیں گے، ڈیفینیٹلی آپ اتنی زبان سیکھ لیں گے جتنا انہوں نے ٹیسٹ لینا ہے۔ انہوں نے کوئی بہت ہائی لیول کا اس میں اسکور نہیں رکھنا، روزمرہ کی زبان یا روزمرہ کی سویڈن کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے سوال ہوں گے۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ جس کو وہ روکنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ سویڈن کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، سویڈن کے مفادات کے لیے خطرہ ہیں، یہاں گینگز کے کرائم میں یا جو ڈرگس میں ملوث ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بہت سے لوگ جو خصوصاً جو ساؤتھ ایشیا سے آتے ہیں وہ اس طرح کی ان چیزوں سے جو ہے وہ منسلک ہیں، اور اگر یہ صورتحال آتی ہے تو پھر ظاہر مزید لوگ محتاط ہو جائیں، اور اپنے آپ کو ایسی تنظیموں، ایسے لوگوں، ایسی ایکٹیویٹیز سے جو اگر وہ تھوڑا فاصلہ رکھیں گے تو وہ ان کے لیے اچھا رہے گا۔ بہرحال اس وقت جو اپلیکیشنز جاری ہیں اس کے حوالے سے حکومت نے، مائگریشن بورڈ نے یا مائگریشن کے جو منسٹر ہیں جان فوسل، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں بٹوین دا لائنز،
तो ये हो सकती है कि उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएं कि जो एप्लीकेशन इस वक्त भी आपके पास हैं, इनको आप जो है वो अच्छी तरह से चेक करें, इनका प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो कर दें, और इस सिलसिले में मजीद इन्वेस्टिगेशन जिसमें इंटेलिजेंस इंक्वायरी हो सकती है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, वो लें। तो हो सकता है फिर ये दरखास्तें भी थोड़ा सा इल्तवा का शिकार हो जाएं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि नेशनैलिटी ना स्वीडन ख़त्म कर रहा है, ना इसमें कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या फ्यूचर में करना है, उन्हें ज़्यादा मेरे ख्याल पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर कंपैरिजन करें यूरोप के बाकी मुल्कों से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क है। बाकी मुल्कों में तो इससे भी ज़्यादा अरसा लगता है, और यही यहाँ ये जमातें कह रही है कि बाकी मुल्कों में अगर 8-10 साल के बाद नेशनैलिटी मिलती है, तो स्वीडन में हम क्यों इतनी जल्दी देते हैं। तो बहरहाल ये अपडेट्स हैं, मजीद इस हवाले से अपडेट्स आए तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।